السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شمشیر احمد۔ شادی آسان اور پرامن پاکستان کے مبارک سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، بہت سارے نوجوان شادی کو، نکاح کو ناپسند کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو نکاح کی اسلام میں اہمیت اور اس کے فوائد کے بارے میں بتاؤں گا۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے آپ کے لیے شادی آسان اور پرامن پاکستان اور اسی طرح قرآن مجید مع ترجمہ اور تشریح اور اس کے ساتھ ہی قرآنی اور نبوی وظائف سیکھنے کے یہ مبارک سلسلوں کا آغاز کیا ہے۔ تو آپ صحیح اسلامی فکر اور اسلامی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آل پر سلیکٹ کر لیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدل یعنی عورتوں سے الگ رہنے والی زندگی سے منع فرمایا تھا، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دے دیتے تو ہم تو خصی ہی ہو جاتے۔ قرآن مجید میں سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور تم میں جو غیر شادی شدہ افراد ہیں اور اپنے نیکوکار غلام اور لونڈیوں کا نکاح کر دو، اگر وہ غریب ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو امیر کر دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ من تزوج فقد استکمل نصف الایمان فلیتق اللہ فی النصف الباقی، کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا دن مکمل کر لیا اور باقی آدھے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نکاح کر لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ ہائے افسوس، ابن آدم نے مجھ سے 2/3 دین بچا۔ ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص نکاح کی وسعت رکھتا ہو، نکاح کی طاقت رکھتا ہو، پھر بھی وہ نکاح نہ کرے تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک اور طویل حدیث میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عکاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے عکاف، کیا تیری بیوی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کیا تو مال والا اور وسعت والا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں، میں مال والا اور وسعت والا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حالت میں تو شیطان کے بھائیوں میں سے ہے، اور اگر تو عیسائیوں میں ہوتا تو ضرور تو ان کا راہب ہوتا۔ بلا شبہ نکاح کرنا ہمارا طریقہ ہے، اور تم میں سے سب سے بدتر وہ ہیں جو بے نکاح ہیں۔ کیا تم شیطان سے لگاؤ رکھتے ہو؟ اور شیطان کے پاس عورتوں سے زیادہ کوئی ہتھیار نہیں جو صالحین میں کارگر ہو، مگر جو لوگ نکاح کیے ہوئے ہیں وہ پاکیزہ اور فحش سے بری ہیں۔ اور فرمایا اے عکا، تیرا برا ہو، نکاح کر لے ورنہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگا۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں تمام انبیاء کی سنتیں رہی ہیں۔ نمبر 1 حیادار ہونا، نمبر 2 مسواک کا اہتمام کرنا، نمبر 3 خوشبو لگانا، اور نمبر 4 نکاح کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 کاموں میں جلدی کرنے کی وصیت فرمائی ہے۔ نماز کو فوت ہونے سے پہلے ادا کر لو، اور موت سے پہلے توبہ کر لو، اور جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے کفن دفن میں جلدی کرو، اور اگر تمہارے سر قرضہ ہو تو اس کو ادا کرنے میں جلدی کرو۔ بیٹی یا بیٹے کے لیے مناسب رشتہ مل جائے تو اس کے نکاح کرنے میں جلدی کرو۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ نکاح کرنے کے فائدے کیا ہوں گے۔ تو نکاح کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا، جس طرح کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ اگر تم تنگ دست ہو، تم غریب ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے گا۔ اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں دل کا سکون اور اطمینان حاصل ہوگا۔ ناظرین کرام، نکاح کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، جس طرح کہ انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، بد نظری سے بچ جاتا ہے، اسی طرح اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں بھی یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے نکاح اور اس کی اہمیت کے بارے میں جانا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر دینا، اور ہمارے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی تعلیمات کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔